السلام علیکم طلباء و طالبات، آج ہم اصناف شعری پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اصناف شعری سے مراد ہے کہ شعر کی مختلف شاعری جو ہے وہ مختلف انداز میں لکھی جاتی ہے۔ کوئی نظم ہوتی ہے، نظم کے اندر بھی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں جن پر شاعر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور جذبات جو ہوتے ہیں وہ خیالی بھی ہو سکتے ہیں اور حقیقت سے اس کا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصناف شاعری پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اصناف شعری میں کون کون سی اقسام جو ہیں وہ شامل ہیں، اور تاکہ ہم جب اس صنف کو پڑھیں یا اس قسم کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کس موضوع پر شاعری کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے حمد۔ حمد جو ہے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور صفات کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ایک ہونا جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں، اور اس جیسی صفات جو ہے وہ کسی اور میں موجود نہیں، اور اس کی صفات کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے شعراء نے طبع آزمائی کی ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اب دوسری صنف جو ہے وہ آ جاتی ہے نعت۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے۔ اوصاف حمیدہ یعنی ایسے صفات جو کہ یکتا بھی ہوں اور جس کے بہت زیادہ مداح میں جو ہے وہ شاعری کی جاتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح کی جاتی ہے۔ مداح سرائی بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا مدح رسول بھی کہا جاتا ہے اس صنف شعری میں۔ اور تیسری جو قسم آ جاتی ہے وہ ہے منقبت۔ منقبت جو ہے وہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی صفات اور اوصاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت حمد میں آ گئی، اور نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری جو بات آتی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بزرگان دین کی جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، اور جس نظم میں یہ تعریف کی جائے اس نظم کو منقبت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صنف آ جاتی ہے ہمارے پاس قصیدہ۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے، قصیدہ کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں نا لمبے لمبے قصیدے نہ مجھے سناؤ، قصیدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنے کے لیے کچھ کہا جائے۔ قصیدے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ارباب اقتدار، یعنی جو حکومت میں موجود ہوتے ہیں لوگ، ان کو ارباب اقتدار کہا جاتا ہے، کہ خوشنودی یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے حاصل کرنا ہوتا ہے، یا محض ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے، یعنی ان کو صرف یا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی تعریف میں کچھ کہا جائے، یا ان کے مطابق جو ہے وہ بات کہی جائے تو اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صنف آ جاتی ہے ملی نغمہ۔ ملی نغمہ جو ہے وہ ملی جو ہے وہ لفظ نکلا ہے ملت سے، یعنی قوم سے یا وطن سے، اس کا معنی نکلتا ہے، یعنی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وطن اور قوم کی محبت جو ہے جذبوں اور ولولوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بے لوث محبت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے، یعنی اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے پیار میں جو کہاں لکھی جاتی ہے شاعری، اس کو ملی نغمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مرثیہ۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی وفات یا دردناک سانحے کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اس میں مرثیہ کا نام جب بھی ہم لوگ لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کا لفظ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اور مرثیہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر ان کی حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت دردناک اور کربناک جو ہے وہ منظر پیش کیا جاتا ہے۔ اور میر انیس کا نام جو ہے وہ مرثیہ گو شاعروں میں سب سے نمایاں ہے، اور جب بھی ہم مرثیہ کا نام لیتے ہیں تو میر انیس کا جو نام ہے وہ ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے۔ اس کے بعد مناجات دعا ہے، یعنی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رقت انگیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو جیسے اس کی ذات سامنے ہو، یعنی اس طرح کی دعا۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، مناجات دعا یعنی اس طریقے سے دعا مانگنا جس کے اندر انسان اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی دلی خواہشات کا بھی ذکر کرتا ہے اور اپنی دلی مرادوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہی میرا رب ہے اور یہی میری تمام خواہشات کو پورا کرنے والا ہے، تو اس لیے وہ اپنے دل کا حال کھول کر جو ہے اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ اس کی دعا جو ہے وہ
قبولیت کی منازل جو ہے وہ آسانی سے طے کر لیں۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ اصناف شعری جو ہے اس کے اندر کون کون سی اصناف شامل ہیں، کون کون سی اقسام شامل ہیں، اور اچھی طرح پڑھنے میں اور سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اللہ حافظ۔